بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم 40 روزہ کورس کا چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم موت کا مخرج پڑھیں گے۔ موت کا مخرج جو ہے، موت زبان کی کروٹ جو ہے، یہ داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ جب مس ہوتی ہے تو موت نکلتا ہے۔ موت موت۔ اس کے بعد لام، نون، را، یہ زبان کا کنارہ، زبان کی طرف، یہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ اس کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ لگ کر نون، لام، را۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے الف لگائیں اور اس حرف پر جزم ڈال دیں، ساکن کر دیں۔ حمزہ زبر لام، ال، سامنے والے دونوں دانتوں کے جو بیک سائڈ ہے، مسوڑے جو ہیں ان کے ساتھ زبان کا کنارہ لگ رہا ہے۔ ان، سامنے والے دونوں دانتوں کی بیک سائڈ جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ زبان کا کنارہ لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم نے 2 مخرج پڑھے۔ موت کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ جب ٹچ ہوتی ہے، مس ہوتی ہے تو موت نکلتا ہے۔ اب لام، نون، را، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ آپ کی زبان کا کنارہ، زبان کا کونا، یہ اوپر والے دونوں دانتوں کے جو پیچھے اس کے مسوڑے ہیں ان کے ساتھ اگر لگتا ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ہم حروف تہجی کی پہلی تختی کو پھر دہراتے ہیں۔ یہ بار بار دہرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ جو ابتدائی طور پر ہمارے ساتھ صرف نورانی قاعدے میں شامل ہوئے ہیں، اس سے پہلے تجویدی قواعد نہیں پڑھ سکے، ان کو بھی بار بار دہرانے سے ان کو بھی اس قابل کرنا ہے تاکہ وہ قرآن مجید درست پڑھ سکیں۔ الف، با، تا، تا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کافی حد تک ان کو ادا کرنے کا طریقہ آ چکا ہوگا۔ آج کے سبق کا دوسرا سیگمنٹ جو ہم قرآن مجید کے جو حروف قواعد پڑھ رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں
آج کے سبق کا دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا، جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن۔ یہ سورہ دہر کی ہم 9ویں آیہ مبارکہ آج پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ علم القرآن کلاس آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، تو یہ تجوید و قرات کے قواعد کے مطابق ہم الحمد سے شروع کر کے والناس تک پہنچیں گے۔ درمیان میں ہم ابھی 29ویں پارے میں پہنچے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ اس میں یہ 40 روزہ کورس کا اہتمام درمیان میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ابتدا سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے ان کا تلفظ بھی ان 40 دنوں میں اس حد تک ہو جائے کہ تاکہ آئندہ جو ہمارے اسباق باقی ہوں وہ بھی ساتھ حصہ بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمكم على وجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ انما نون مشدد پر غنہ کریں گے، نون پر شد آ گئی ہے، زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں گے اور ناک میں آواز جائے گی۔ انما نوتو، قو ساکن پر قلقلہ کریں گے، آواز کو لوٹائیں گے۔ نوتو، یہ تو کی آواز جو ہے جیسے گیند کو دیوار پہ مارتے ہیں واپس لوٹ کے آتی ہے، تو یہ قلقلہ والے حروف جو ہے اس طرح لوٹ کے آتے ہیں، پلٹ کے آتے ہیں۔ نطعمکم لوجہ، اب اس آیت کے اندر پہلے ساکن پر قلقلہ کیا، اب جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا۔ نطعمکم لوجہ اللہ، وجہ جیم ساکن پہ قلقلہ کیا۔ ہلا، لفظ جلالت کے لام کو بالکل باریک پڑھیں گے، اپنی حالت پہ نارمل حالت میں پڑھیں گے، اس لام کو پر نہیں کریں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ لام کوئی بھی موٹا نہیں ہوتا سوائے 2 کے۔ یہ اسم اللہ کے درمیان والا لام جو ہے اللہ، یہ لام موٹا کیوں ہے؟ اس لام سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو یہ موٹا ہوتا ہے، پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ پر نہیں کیا جاتا۔ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ، من نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ مِنْكُمْ جزاء، زا کو سختی سے ادا کریں گے اور زا کے اوپر مد متصل ہے، 3 الف کھینچیں گے۔ جزاء، حمزہ پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو آ گیا۔ اب یہاں پہ ادغام باگنا کریں گے، یعنی جزاء، ان میں جو نون تنوین ہے اس کو مدغم کریں گے واو میں، یعنی حمزہ کو مدغم کریں گے واو میں، اور درمیان میں جو نون ہے اس کی آواز کو لے جائیں گے ناک میں۔ جزاء ولا شکورا، شکورا، را کو پر کریں گے۔ رن وقف آیا، تنوین ہے اس کے بعد وقف آیا، تو یہ اس لیے ایک
زبر کو اڑا دیا، دوسری زبر کے ساتھ الف کو ملا کے اس کو مد الف مدہ بنا دیا، شکورا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے سبق کا تیسرا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ کا۔ تو آج کی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے اور ایمان کو جلا دیجئے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار انبیاء محبوب کبریا علیہ تحیت والثناء ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ اس کا ایک معنی کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جس نے بغض رکھا، کسی سے دشمنی رکھی، وہ بھی اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا، عطا کیا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر نہ دیا، ہاتھ کو روک لیا، دینے سے روک لیا۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، منع کیا، وہ بھی اللہ کے لیے۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یقیناً اس نے ایمان مکمل کر لیا، اس کے ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی تکمیل کا ایک راز بتا دیا۔ اے میرے غلاموں متوالو، اگر اپنا ایمان کامل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رضا کے لیے ہر شے، ہر کام، ہر محبت، ہر نفرت، ہر دینا لینا نہ دینا، ہر شے میں مرکز و محور رضا الہی ہو۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر علماء، اکثر بزرگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ دیا، ہاتھ کو روک لیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنی کی، تو یہ اللہ کی بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، رسول کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کر دیا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو اپنے رسول کی رضا کہتا ہے، اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت کہتا ہے، اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہتا ہے۔ تو گویا حکمن اللہ کا حکم بھی وہی درجہ رکھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی حرام اور حلال میں، جائز اور ناجائز میں حکم کا درجہ وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے دیں اس کو لے لو، پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اور جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کا حکم یہی ہے۔ اس لیے ہمیں بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیز جمال یار دیدم، اس کو اپنا حرز جاں بنانا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں گے وہ اللہ رسول کی خاطر کریں گے، اگر کسی سے نفرت کریں گے وہ بھی اللہ رسول کی خاطر کریں گے۔ اس کا مصداق، اس کی سچی تصویر صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کے سینے پہ کھڑے ہو کر اس کو قتل کرنے لگے۔
جب اس کو قتل کرنے لگے وہ آپ کی گرفت میں تھا، اس نے تھوکا۔ اس ایک عمل پر مولا کائنات اس کے سینے سے نیچے اتر آئے، اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی خاطر اس سے دشمنی کرتے ہوئے اس سے لڑ رہا تھا، اب میرا نفس، میرے نفس کا غصہ اور میری عزت نفس کا جو احساس ہے وہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اتنی امانت اور دیانت کا پیکر تھے یہ لوگ۔ ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کی رضا کا لیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خاطر، لیکن ہمیں کسی سے نفرت ہوتی ہے، کسی سے غصہ ہوتا ہے، ہماری رنجش کسی سے ہوتی ہے، ہم وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے ساتھ نیکی کرنی تھی اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے اس کو کچھ دینا تھا اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے کچھ نہیں دیا، اس سے ہاتھ روکا ہے، وہ تو اللہ کی رضا تو کسی جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کی خاطر تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری اپنی نفس کی خواہش، نفس کا غصہ، نفس کا شر، ہماری اپنی نفسانی خواہشات شامل ہو گئی ساتھ، یہ ہمیں احساس شیطان ہونے نہیں دیتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فرمان کہ ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو پھر سر تا پا پورا وجود، صرف زبان سے نہیں بلکہ حلق سے نیچے اتر کر تمہارے من میں اتر جائے یہ بات، تمہارے دل میں اتر جائے یہ بات کہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، نہ کسی کا مال آئے گا، نہ کسی کی جان آئے گی، نہ حسن و جمال آئے گا، نہ کسی کے احسانات آئیں گے، کوئی شے درمیان میں وسیلہ نہیں بنے گی، ریزن نہیں بنے گی، سبب نہیں بنے گا۔ اگر محبت کا سبب ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا ہے، اس کی توفیق ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں آج کی حدیث مبارکہ آج یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کے سبق کا آخری سیگمنٹ فقہی سوالات کا، ہم میں سے بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے ہم صرف اور صرف 3 سوالات انٹرٹین آج کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جب قضا ہو جاتی ہے، ایک نماز قضا ہو گئی فجر کی اور ظہر کا وقت آ گیا، تو ظہر کے وقت میں پہلے ظہر کی نماز ادا کی جائے یا فجر کی نماز ادا کی جائے؟ قضا نماز پہلے پڑھیں گے یا وقتی نماز پہلے پڑھیں گے؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو صاحب ترتیب ہے، زندگی میں کبھی 5 سے زیادہ اس کی نمازیں قضا ہی نہیں ہوئیں، تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے جو فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی اس کو پڑھے، پھر ظہر پڑھے، تاکہ ترتیب قائم رہے۔ اور وہ شخص جس کی اکثر قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تو قضا ہو گئی، اب جس کا وقت شروع ہو چکا ہوا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو ظہر کی نماز پہلے پڑھے، بعد میں فجر کی نماز کو قضا کر کے پڑھا جائے۔ تو قضا کے لیے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ قضا میں صرف فرضوں کی قضا ہوگی یا سنتوں کی قضا بھی ہوگی؟ فجر کے متعلق اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی آنکھ ہی اس وقت کھلی ہو کہ سورج نکل آیا ہو تو اس وقت سنت اور فرض دونوں چیزیں ادا کرنی چاہیے۔ آج کا دوسرا سوال ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ اس کی حیثیت شریعت میں کیا ہے؟ وہ نفل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ تو اس کے متعلق فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، وتر واجب ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ یہ بھی ایک آج کا بہت اہم سوال تھا
کہ وطر 1 پڑھنا چاہیے یا 3 پڑھنے چاہیے؟ تو وطر کو ایک ہی نیت کے ساتھ 3 رکعتوں کی نیت کر کے وطر کو ادا کرنا چاہیے۔ 2 رکعتیں ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں بھی سورت ساتھ ملائی جائے گی۔ جب تیسری رکعت میں اٹھیں گے تو اس وقت تیسری رکعت کی الگ سے نیت نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے بھی اسی طرح اٹھ کر جیسے مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں اٹھ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، سورت ملا کر پھر رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیے۔ اب دعا پڑھیں گے، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعا پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر عام تیسری رکعت کی طرح عام نماز کی طرح ہم آخری قاعدہ کر کے سلام پھیر لیں گے۔ یہ ہے 3 وطر۔ آج کے اس آخری سیگمنٹ کا آخری سوال، یہ سوال کئی ساتھیوں نے پوچھا ہے، جیسا کہ ہم نے تیمم کے فرائض بیان کیے 3، وضو کے فرائض بیان کیے 4، غسل کے فرائض بیان کیے 3، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم کو مل مل کے دھونا۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین سوال یہ تھا، کیا غسل کے اندر اور وضو کے اندر بھی تیمم کی طرح نیت کرنا فرض ہے؟ نہ وضو میں نیت فرض ہے، نہ غسل میں نیت فرض ہے، صرف تیمم میں نیت فرض ہے۔ تیمم میں نیت فرض کیوں ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کا ارادہ کرنا۔ ارادہ کیا کرنا ہے؟ کیا وہ وضو کے قائم مقام تیمم کر رہا ہے یا غسل کے قائم مقام تیمم کر رہا ہے؟ تیمم اگر غسل فرض ہے تو وہ شرائط تیمم کی پائی جا رہی ہیں کہ جسم کو پانی کے ساتھ نہیں دھویا جا سکتا، غسل نہیں کیا جا سکتا۔ ماہر متقی طبیب اگر یہ کہے کہ اس کی بیماری جسم کے اوپر پانی لگنے سے بڑھ سکتی ہے یا کوئی اور مجبوری ہو، پانی موجود نہ ہو، تو پھر غسل کی جگہ پر غسل کے قائم مقام، غسل کے حصے کا تیمم کیا جا سکتا۔ یہ ارادہ ہے، یہ ارادہ کیا جا رہا ہے کہ میں غسل کے قائم مقام تیمم کر رہا ہوں۔ کسی پر غسل تو واجب نہیں ہے، صرف وضو واجب ہے، نماز پڑھنی ہے، تو وہ وضو کی جگہ پر وضو کے قائم مقام تیمم کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کی نیت بھی فرض ہے۔ تو گویا تیمم کے اندر نیت سمیت 3 فرض ہیں، غسل کے اندر نیت کے بغیر 3 فرض ہیں، وضو کے اندر 4 فرض ہیں، نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، نماز سے پہلے 6 شرائط ہیں، یعنی وہ شرطیں پائی جائیں تو نماز فرض ہوگی، شرطیں نہ پائی جائیں تو نماز فرض نہیں۔ انشاءاللہ والعزیز نماز کی شرائط کل پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، کل کی حدیث مبارکہ بھی بڑی اہم ترین حدیث مبارکہ آئے گی، اس کو غور سے سنیے گا، اور اس دعوت کو، دعوت قرآن کو، دعوت علم القرآن کو، علم القرآن کورس، یہ 40 دن کا کورس جو ہے، اس کی دعوت کو عام کیجیے تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو جائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔